اسی میں تمام عزیزوں کو سلام، آپ کی سلامتی ہو، آج کا دن آپ کو مبارک ہو۔ آپ کا کاروبار، آپ جو کام کرتے ہیں اس میں خدا آپ کو ترقی دے، برکت دے، تاکہ اپنے خاندانوں کے نظام بہتر طور پر چل سکے۔ تو آئیے خدا کے کلام سے پڑھتے ہیں۔ آج آخری کلمہ ہے، 7واں کلمہ، اور یہ خدا یسوع نے کب بولا اور کس لیے بولا؟ جبکہ انہوں نے 6 کلمے میں کہا تمام ہوا، اور یہ کلمہ اسی کے درمیان، انہیں باتوں کے درمیان، یعنی کہ 2:45 بجے کہا گیا اور 3 بجے یسوع نے یہ کلمہ کہا۔ اور یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ آئیے میرے ساتھ انجیل مقدس میں سے نکالیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہو تو نکال سکتے ہیں۔ لکھا ہے 23 باب ہے، لوکا کی انجیل باب نمبر 23 اور اس کی 40 آیت سے لے کر ہم یہ پورا پیراگراف پڑھیں گے۔ لکھا ہے کلام خدا میں، پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ اور یہ ماجرا دیکھ کر صوبہ دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس ماجرا کو، اس نظارہ کو دیکھنے آئے تھے، یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں، دور کھڑی یہ سب باتیں دیکھ رہی تھی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے جان پر اس کی برکت ہو، آمین۔ تو ہمارا جو مضمون ہے وہ 46 آیت ہے، اور 46 آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو یسوع نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سپرد کیا۔ میرے عزیزوں، پہلے کلمے میں بھی یسوع نے اپنے باپ کو یاد کیا، اور آخری کلمے میں بھی وہ یہی بات کر رہا ہے، اپنے باپ سے بات کر رہا ہے۔ پہلے کلمے میں اس نے التجا کی، اے باپ، ان کو معاف کر، کیوں یہ جانتے نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس کلمے میں یسوع نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سپرد کر دیا، اور اس نے کہا، اے روح، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ کلمہ صلیب کا نشان ہے، کیونکہ 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے۔ یہ کلمہ 7واں ہے، اور یہ عدد اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ کفارہ کا کام پورا ہو گیا ہے۔ یسوع مسیح کفارہ دینے کے لیے آئے، اور وہ 7ویں کلمے میں یہ بات کرتے ہیں کہ کفارہ کا کام پورا ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یسوع نے یہ کہا تھا، مجھے اپنی روح دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی اختیار ہے۔ کوئی انسان ایسا ہے نہیں جو ایسے کہہ سکے۔ سو میرے عزیزو، یسوع نے اپنے باپ کو اپنے سپرد کر دیا، اور پیدائش کی کتاب میں بیان ہے
کہ خدا نے 6 دن میں دنیا اور مخلوقات کو خلق کیا اور 7ویں دن آرام کیا. یہ عدد کاملیت کا ہے, آرام کا ہے. یسوع مسیح نے 7واں کلمہ بولا اور خدا سے بات کی, اپنے باپ سے بات کی کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو یہ الفاظ خدا کی رفاقت رکھنے والوں کے لیے مبارک حالی ہے. یہ مبارک حالی کو پیش کرتا ہے. لفظ جو ہم بول رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, جو یسوع نے صلیب پر کہا کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, یہ ایک رفاقت کا لفظ ہے. خدا کی اور بیٹے کی, یعنی کہ باپ اور بیٹے کی رفاقت کبھی ختم نہیں ہوئی. پہلے کلمے سے لے کر آخری کلمے تک وہ باپ سے باتیں کرتا رہا ہے, اور باپ کو ہر وقت وہ اپنے سامنے رکھتا ہے. بے شک وہ بڑے دکھ میں تھا, بڑے اذیتناک حالت میں تھا, لیکن وہ اپنے باپ کو بھولا نہیں, اور نہ اس کا باپ اسے بھولا ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یہ خدا کی جو رفاقت ہے نا, ہر جگہ پر ہو سکتی ہے, ہر حالت میں, خوشی میں, غمی میں. رفاقت خدا کی جاتی نہیں رہتی, بلکہ ہمیشہ خدا کی رفاقت ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں تو یسوع مسیح نے یہی سکھایا ہے کہ بے شک آپ دکھوں میں زندگی گزار رہے ہیں, مصیبتوں میں زندگی گزار رہے ہیں, پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں, لیکن باپ ہمارے کیا ہے, ساتھ ہے. اور وہ اتنے دکھ میں ہے, اتنی پریشانی میں ہے, اتنی اذیت میں ہے, پھر بھی وہ اپنے باپ کو یاد کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یسوع مسیح کی صلیب بڑے دکھ کی, بڑے غم کی حالت میں یسوع مسیح اپنے درمیان اس رشتے کو قائم رکھتے ہیں. یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس رشتے کو قائم رکھیں, کیونکہ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے باپ کے بیٹے بننے کا حق بخشا. وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں, اور اس رفاقت کو وہ جاری ساری رکھتے ہیں. کتنے ایسے ایماندار تھے پرانے عہد نامہ میں, جس نے, جیسے کہ صدرک اور مشک عبدالنجو ہے, انہوں نے اپنے خدا کو یاد رکھا, اپنے خدا کو اپنے سامنے رکھا, اور خدا نے اسے بھٹی میں سے ان کو بچا دیا, آگ کی بھٹی میں سے. دانیل ہے, اس نے اپنے باپ کو, اپنے خدا کو یاد رکھا, اپنے سامنے رکھا, اور گواہی دیتے رہے کہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے, اور وہ قدرت والا خدا ہے. ہمیں شیروں کی مان سے بچا سکتا ہے, ہمیں آگ سے بچا سکتا ہے. تو میرے عزیزو, دانیل کو شیروں کی مان سے بچایا گیا. اور جب ہم نئے عہد میں آتے ہیں تو اس میں پلوس اور سلاس قید خانہ میں ہیں, کتنے دکھ میں ہیں, ہاتھ پاؤں کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں, باندھا ہوا ہے, کیل ٹھونکے ہوئے ہیں, اور یہ خدا کی رفاقت میں ہے, گیت گا رہے ہیں. آپ نے آپ کو خدا کے سپرد کیا ہوا ہے. خدا جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے, ہمیں اس قید کی کوئی پرواہ نہیں.
ہمیں اگر رکھا گیا ہے یہاں قید میں تو کوئی پرواہ نہیں، وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، خدا نے انہیں بچا لیا، انہیں جیل سے نکال دیا۔ تو جب کوئی انسان اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھتا ہے، تو خدا ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہو اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہاں یسوع مسیح یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے یا کچھ انہوں نے صلیب پر کہا، یہ ہماری وصیت کے لیے ہے، ہمیں وصیت نامہ دے گئے ہیں کہ میرے بعد تم ایسا ایسا کرنا، تم خدا کی رفاقت میں رہنا، میری رفاقت میں رہنا، رفاقت کو دور نہیں کرنا۔ سو زبور لکھتے ہیں 23 زبور میں، خواہ میرا موت کے سائے کی وادی میں سے گزرو، میں کسی بلا سے نہیں جڑوں گا۔ راست باز آدمی، ایماندار آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کی بات کو جانتا ہے کہ میرا خدا کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوتا، میرا خدا ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہی بات جان کر کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے، اس نے کہا اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ سو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں بھی ہمیشہ ایسے کرنا، ہر روز اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہے، اس کی رفاقت میں رہنا ہے، اور جب اس دنیا سے کچھ کریں گے تو پھر خدا ہمیں اپنے ساتھ رکھے گا، وہ ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ رکھتا ہے اور رکھنا چاہتا ہے۔ یہ 7 کلمات جو ہم نے بولے ہیں یا کہے ہیں یا یسوع مسیح نے صلیب پر ہمیں بتائے ہیں، یہ اچانک نہیں ہوئے، بلکہ ہزاروں سال پہلے ان کلمات کی پیشن گوئیاں کی گئی تھی کہ ایسا ہوگا، ایسی باتیں صلیب پر ہوں گی، وہ جو صلیب پر ہوگا وہ یہ باتیں کرے گا۔ ان پیشن گوئیوں کو ہم اگلے پیغام میں سنیں گے کہ یہ کہاں کہاں پیشن گوئیاں کی گئیں، کس نے کن لوگوں نے، کن نبیوں نے یہ پیشن گوئیاں کی کہ یسوع مسیح جب صلیب پر ہوگا تو کیسی باتیں ہوں گی۔ خدا کرے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جان سکیں، اپنے آپ کو کہہ سکیں، اپنے آپ کو دیکھ سکیں، کیا میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں؟ مجھے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کی رفاقت میں رہنا چاہیے، دن ہو یا رات، دکھ ہو یا غم، خوشی ہو یا خوشحالی، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ ہمیں ہر وقت، سردی ہو یا گرمی، ہر موسم میں، ہر زمانے میں، ہر بات پر ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے۔ خدا ہمیں برکت دے۔